جی میں ہوں عثمان احمد بھٹی۔ کل خان صاحب نے ایک 7 رکنی جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی ہے اپنی پارٹی کی کہ اگر مجھے نااہل کر دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا تو میری پارٹی کو جو ہے وہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ میرے بعد پارٹی کو ہیڈ کریں گے۔ اچھی بات ہے، اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پارٹی میں کوئی نہ کوئی تو ریپلیس ہو جو ان کو پارٹی کو چلائے۔ مگر یہاں پر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات میں کہنا چاہتا ہوں مراد سعید۔ خان صاحب نے کہا کہ وہ بہت بڑا یوتھ کا لیڈر ہے، وہ بہت اہم ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے نا پوری پارٹی میں، وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ خان صاحب کے تمام راز و نیاز کا جو ہے وہ گواہ ہے۔ مراد سعید کے پاس وہ بھی لیپ ٹاپ ہے جو صحافی ارشد شریف جن کا مرڈر ہوا تھا کینیا میں، تو ان کا بھی لیپ ٹاپ ان کے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ خان صاحب کی بہت سی جو قریب کی باتیں ہیں تو وہ بھی خان صاحب نے مراد سعید سے ہی شیئر کی ہوئی ہیں، تو اس لیے مراد سعید کو ایک اہم عہدہ دیا گیا ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مراد سعید میں اس وقت جو ہے وہ چڑیا کی جان ہے، مطلب خان صاحب کی جان جو ہے وہ مراد سعید میں ہے۔ مراد سعید کے پاس آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں یہ باتیں آتی تھی کہ مراد سعید بھی جو ہے وہ کچھ اہم جو ہے وہ انکشاف کرنے والے ہیں، مگر اس وقت وہ روپوش ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ زمان پارک میں ہیں، اس لیے عمران خان صاحب نے اس دن جو کمشنر لاہور کی ٹیم آئی تو ان کو گھر کی پوری چیک اپ جو ہے وہ چیکنگ نہیں کرنے دی، اور مراد سعید کی اہمیت اس لیے ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ان کو بہت اہم جو ہے وہ مستقبل کا لیڈر قرار دیا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خان صاحب نے کمیٹی تو تشکیل دے دی ہے مذاکرات کے لیے حکومت سے، مگر اب اس کمیٹی کا کیا فائدہ؟ اب تو حکومت مذاکرات چاہتی نہیں ہے۔ یہ تو 9 مئی سے پہلے کی بات ہے جب خان صاحب کا گراف بہت اپ تھا اور خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی بہت ہمدردیاں تھیں۔ سیاستدانوں کے ساتھ ہمدردیاں لوگوں کی ہوتی ہیں، وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو عوام میں عمران خان کی مقبولیت کا گراف ہے وہ بہت زیادہ ہے، مگر آہستہ آہستہ جیسے لوگوں کو انکشافات ہو رہے ہیں ان کی کرپشن کے، ان کے مس کنڈکٹ کے، ان کا فوجی تنصیبات کے خلاف انسٹیگیٹ کرنے کا اپنے کارکنوں کو، تو لوگ جو ہیں ان سے بھی بددل ہو رہے ہیں۔ اگر ایسا انہوں نے کیا ہے تو ظاہر ہے پھر لوگ جو ہے جن کے ذہن میں ایک لیڈر کی ایک بہت بڑی عزت ہوتی ہے تو اس پر کافی فرق پڑتا ہے۔ اب تو عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی حکومت سے مذاکرات کے لیے، اور میاں نواز شریف جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، انہوں نے کل لندن سے بیان جاری کر دیا کہ ہم تو اب مذاکرات چاہتے نہیں ہیں۔ مطلب کہ حکومت کو اب پتہ ہے کہ ان کے پاؤں مضبوط ہیں، اب تو خان صاحب کا مشکل وقت جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے، تو اب ہم کس لیے مذاکرات کریں؟ ظاہر ہے اب تو خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی، لوگ ادھر بھاگ گئے ادھر بھاگ گئے، روزانہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں عمران خان صاحب سے لا تعلقی کا، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اب وہ پی ٹی آئی میں مزید نہیں رہ سکتے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو فوج کے خلاف بیانیہ بنایا اور بیانیے کے ساتھ ساتھ فوج کے گھروں پر اٹیک کر دیا، فوجی تنصیبات پر اٹیک کر دیا، تو اب کس منہ کے ساتھ وہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ وہ رہیں؟ اس لیے انہوں نے اب عمران خان سے ساتھ جو کافی جو لیڈرز تھے انہوں نے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا ہے۔ تیسری اور میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب سب کے بچے سانجے ہوتے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں مگر وہ ملک سے باہر ہیں، مگر جو یہاں پر جن کے بچے ہیں جن کو آپ کی باتوں نے ورگلایا اور وہ آپ کے ورگلانے پر فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیا، میں ایک بچے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام قدیر ہے، 26 سال اس کی عمر تھی، LLB کا وہ اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ جس دن یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا وہ اپنے کزن کے ساتھ بائک پر بیٹھ کے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف گیا، وہاں پر گھراؤ جلاؤ کیا اور فائرنگ کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ میں کسی کے ریفرنس سے وہ کوئی لوگ میرے پاس آئے کہ اس طرح ان کا بچہ جاں بحق ہو گیا اور ان کو ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی، تو خیر میں ان کے گھر گیا، ان کا گھر جو ہے وہ تھا سمن آباد، وہاں پر ایک علاقہ شام نگر، اس پر میں گیا تو اس کی والدہ سے میری ملاقات ہوئی، تو اس کی والدہ بہت پریشان تھی، نڈھال تھی، رو کے ان کا برا حال تھا، تو
میں نے کہا بھئی آپ کا کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے 3 بچے ہیں، یہ گھر کا سب سے بڑا تھا اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی 1 سال پہلے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ کتنا مشکل وقت ہے کہ پیرنٹس نے کتنی مشکل سے بچوں کو پالا، اور کسی سیاستدان کی گفتگو میں آ کر وہ اس طرح کا قدم اٹھا بیٹھتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کاف لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، خدارا لوگوں کے بچوں کا احساس کریں۔ خان صاحب آپ کے بچے تو باہر ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ آپ اندر ہو جائیں تو آپ بعض اوقات کہتے ہیں مجھے اندر کر دیں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہاں صاحب، جب انسان کی اولاد ہوتی ہے نا تو انسان کو بڑا کچھ پھر یاد آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا لوگوں کو نہ اکسائیں کہ لوگوں کا کریئر تباہ ہو جائے، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں۔ اب جن لوگوں کے بچے جو ہے وہ گرفتار ہیں، ان میں سے اکثر اسٹوڈنٹس ہوں گے، ظاہر ہے ینگ لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کی اسٹڈی کا کیا بنے گا، ان کے مستقبل کا کیا بنے گا؟ اللہ نہ کرے وہ فوجی تنصیبات پر حملوں میں سب ملوث ہوں۔ اگر وہ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہوں گا، ان کا کیس فوجی عدالت میں چلے گا، تو ظاہر ہے ایک لمبا ان کے لیے سفر ہے جو انہوں نے طے کرنا ہے۔ تو اپنی گفتگو کو شائستہ رکھیں، کبھی کارکنوں کو نہ اکسائیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کسی بھی سیاستدان کے کہنے پر تباہ ہو جائے۔ اور یوتھ کو بھی چاہیے، پیرنٹس کو بھی چاہیے وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اچھی بات ہے، مگر سیاستدانوں کے کہنے پر توڑ پھوڑ کرنی، گھراؤ جلاؤ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔